اسی لمحے ایک جانب سے عطاؤ بھاگتا ہوا آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، مالک، سارنگ کے سپاہیوں میں سے ایک زندہ تھا، میں نے اس سے پوچھ تاچھ کر لی ہے۔ کیا بتایا ہے اس نے؟ مالک کی بجائے باغا مائی مستفسر ہوئی۔ باغی سردار کے قتل کا منصوبہ کالکا نے ہی بنایا تھا، گولی بھی اسی کے ایک آدمی نے چلائی تھی، یہ تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اور بتاؤ، سارا بولی۔ میں نے سپاہی سے معلوم کر لیا ہے کہ وہ دایاں ماں کو لے کر کہاں جائیں گے اور ان کا اگلا منصوبہ کیا ہوگا۔ تو پھر جلدی سے بتاؤ، ہمیں ہر حال میں دایاں ماں کو واپس لانا ہے۔ وہ اسے مکالیوں کے قید خانے میں رکھیں گے اور سارنگ کالکا سپاہیوں کے ساتھ ہم پر حملہ کرے گا۔ مجھے بھی یہی اندیشہ تھا، اس نے مختصراً کہا۔ مکال قبیلے کے قید خانے کی طرح؟ سارا نے پوچھا۔ وہ راستے مجھے اور بالی کو معلوم ہے، عطاؤ بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں، تم اور بالی رات کو نکلیں گے، مالک قبیلے میں رہے گا۔ مگر یہ کام بہت خطرناک ہے، مالک نے کہا۔ اب تک جو کچھ ہوا وہ بھی کم خطرناک نہیں تھا، وہ بولی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں سانپوں کا سر کچل دیا جائے۔ عطاؤ، تم شہروز کو ڈھونڈو اور اس سے کہو کہ شام کے بعد مجھے آ کر ملے۔ سارا نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اور تمہیں ایک اور بات بھی بتانی ہے۔ ہاں، تو سوچ کیا رہے ہو، بولو۔ وہ کرمو زندہ ہے، اسے میں نے اور وکی نے بچا لیا تھا، اس نے گویا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ باغا مئی اور مالک کو بھی حیرت انگیز خوشی ہوئی تھی، جبکہ بالی کے چہرے پر بے یقینی اور الجھن کے تاثرات تھے۔ وہ سب باغا مئی کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خبریں سنتے ہی باغا مئی اور مالک حفاظتی انتظامات دیکھنے کے لیے عطاؤ کے ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ان کے جاتے ہی سارا نے بالی سے استفسار کیا۔ وہ ان کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی تھی۔ یہ وکی کون ہے؟ یہ وہی ڈاکو تو نہیں جو کالے جنگلوں میں روپوش ہے؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں مستفسر ہوئی۔ بالی، تم نے ایک مرتبہ پہلے بھی وکی سے متعلق پوچھا تھا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ تم بتاؤ، یہ وہی ہے نا؟ ہاں وہی ہے، مگر ڈاکو نہیں ہے، سارا نے بتایا۔ اگر وہ ڈاکو نہیں ہے اور تمہارا ساتھی ہے تو پھر یہ وہ وکی نہیں ہے جسے میں 14 مہینوں سے کالے جنگل میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس قبیلے تک پہنچ گئی۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ بالی، جب تک تم مجھے اپنے بارے نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں کوئی مدد نہیں کر پاؤں گی۔ ہاں، اب میں تمہیں اپنے بارے بتا سکتی ہوں، وہ کھوئے ہوئی لہجے میں بولی۔ میرا نام بالی نہیں، رابعہ کمال ہے، اس نے کہا، اور سارا یوں اچھلی جیسے کسی نے ہینڈ گرینیڈ کی پن نکال کر اس کی جھولی میں پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے یک ٹک اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ کئی لمحوں بعد وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی بولی، اگر تم ڈی ایس پی کرم کمال کی بیٹی رابعہ کمال ہو تو پھر یہ بھی وہی وکی ہے جسے تم ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ سارا نے وفور مسرت سے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بہن، میں تمہیں جانتی ہوں، میں نے وکی کی زبانی تمہاری ساری کہانی سنی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر پہلے سارنگ کے جو آدمی مارے گئے ہیں، میرا خیال ہے شہروز کے ساتھ وہ بھی یہی موجود تھا۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، وہ روتی ہوئی سجدے میں گرتے ہوئے بولی۔ میری محنت، محبت اور مسافت رائے گاہ نہیں گئی۔ سارا نے اسے رونے سے منع نہیں کیا، وہ چاہتی تھی کہ یہ جی بھر کے رو لے اور اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ بہت دیر تک روتی اور سسکتی رہی، پھر اس کے گلے لگ گئی اور اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ سارا، میں اسے صرف اور صرف معاوضہ ہی کہوں گی۔ اس کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔ ہاں، یہ امداد غیبی ہے، ورنہ ہم تو وکی کے ساتھ لے کر شہر جا رہے تھے، مگر تم سے ملنا مقدر میں تھا۔ اب کہاں ہے وہ آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی۔ رات میں جب ہم دایاں ماں کو لینے جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ ہوگا، سارا نے بتایا، اور رابعہ کمال کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ قاسم اور کاشی کیسے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، میں نے انہیں شہر میں ایک محفوظ جگہ پر بھیج دیا ہے، سارا اس کی بات کرتی ہوئی بولی۔ اور وکی نے داؤد کریم کو مار دیا ہے؟ داؤد کریم کے نام پر اس کے دل آویز چہرے پر نفرت اور ناگواری کے تاثرات واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ دانت پیس کر بولی، اس خبیث کو آخری کتے کی موت ہی مرنا تھا۔ مکافات عمل سے کوئی کب تک بھاگ سکتا ہے؟ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس قبیلے تک کیسے پہنچ گئی؟ سارا نے متجسس لہجے میں کہا۔ میں بتاتی ہوں، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اسی لمحے خیمے کا پردہ ہٹاتے ہوئے باغا مئی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے بعد جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر سارا کے چہرے سے خوشی پھوٹنے لگی، جبکہ رابعہ اس شخص سے قطعی ناواقف تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم زندہ اور صحیح سلامت ہو، سارا کرمو سے مخاطب ہوئی۔ اس کے چہروں کے زخموں کو دیکھ رہی تھی، اس کی گردن پر ابھی تک رسی کے نشان نظر آ رہے تھے جس سے اسے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اللہ کے بعد یہ سب وکی اور عطاؤ کی مہربانی ہے بیٹی، وہ زمین پر بچھی
چٹائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، پھر وہ رابعہ کی جانب سنوالیے نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں اگر بتاؤں یہ لڑکی کون ہے تو تم حیران رہ جاؤ گے، سارا اس کی مستفسرانہ نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہنے لگی۔ کون ہے؟ اس قبیلے کی تو نہیں لگتی یہ، وہ بولا۔ یہ رابعہ کمال ہے، اس نے کہا۔ کرمو اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے یہ بولا، مگر یہ تو مر چکی تھی۔ مر تو تم بھی گئے تھے کرمو، بھاگا مئی نے کہا۔ مگر سارا سچ کہتی ہے کہ جب تک کسی کا وقت پورا نہ ہو جائے اسے موت بھی نہیں مار سکتی۔ بے شک مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، کرمو بولا۔ بالکل، مگر میرا بھائی باغی نہیں بچ سکا، وہ پھر سے رونے لگی۔ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ باغا مئی اتاؤ بتا رہا تھا کہ یہ سب کالکا اور سارنگ کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ ہاں، اسی ناحلف نے سرداری کے لالچ میں اپنے باپ کی جان لی ہے، مگر میں اس خبیث کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ ٹبے کے قبائل میں یہ بات نہیں ہے، بالکل اسی طرح سارنگ مالک اور تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر جب تک دایا ماں اس کے قبضے میں ہے ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے، وہ بولی۔ یہ تو پکی بات ہے کہ وہ مکال قبیلے میں چھپا بیٹھا ہے۔ اتاؤ کہہ رہا تھا کہ کالکا آج رات اپنی سرداری کا جشن منا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے، جب وہ جشن میں مصروف ہوگا ہم دایا ماں کو نکال لائیں گے۔ کیا یہ آسان ہوگا؟ وہ مستفسر ہوا۔ آسان تو نہیں، مگر ناممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے دایا ماں کو کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی جال بھی ہو سکتا ہے، اس نے امکان ظاہر کیا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے بھی تو نہیں رہ سکتے۔ یہ کام میں کروں گی، میرے ساتھ بالی اور اتاؤ بھی ہوں گے، اور بعد میں وکی اور شیروز بھی آ جائیں گے، سارا نے کہا۔ وکی کے نام پر بالی کے چہرے پر پھول سے کھلنے لگے تھے، تاہم وہ کچھ پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں تمہارے حملہ کرنے کے بعد پیچھے سے حملہ کریں گے، ان کو اتاؤ نے سب سمجھا دیا ہے۔ میکالی قید خانوں کا راستہ بتانے کے لیے ان کے ساتھ میں بھی جاؤں گا، کرمو نے بتایا۔ ہاں، اسی لیے تو وہ یہاں نہیں آئے، کیونکہ سارنگ کا کوئی نہ کوئی جاسوس یہاں ضرور ہو سکتا ہے۔ باگا مائی بولی۔ بالکل، سارنگ اور کالکا ذہنی طور پر تیار ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے گھات لگا رکھی ہو، بالی نے کہا۔ وہ مکال قبیلے پر حملے کی توقع کر رہے ہوں گے، جبکہ ہم آج رات دایا ماں کو زندہ ان سے نکالنے کے لیے مکالی قید خانوں پر حملہ کریں گے، سارا پرجوش لہجے میں بولی۔ دایا ماں کے ہمارے ہاتھ میں آتے ہی وہ کمزور پڑ جائیں گے، باگا مائی نے کہا۔ پھر وہ بالی سے مخاطب ہوئی۔ بیٹی، ابھی کافی وقت ہے رات ہونے میں، تم وکی اور شیروز کے لیے اچھا سا کھانا بنا کر اتاؤ کے ہاتھ بھیج دو۔ ٹھیک ہے اماں، وہ خوش ہو کر اٹھتے ہوئے بولی۔ کرمو، سارنگ کے بندے تمہارے مال مویشی بھی یہاں لے آئے تھے اور تمہاری حویلی کو آگ لگا دی تھی، باگا مائی سے بتانے لگی۔ میں اس کا ازالہ تو نہیں کر سکتی، مگر تمہارے مال مویشی اور سارا تمہاری امانت ہے۔ سارنگ نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ گیا ہے، وہ متنفر انداز میں بولا۔ باقی جو کچھ ہوا مجھے اس کا نہیں، مجھے تو اپنی پیاری کی فکر ہے۔ وہ تو اب تک شہر پہنچ گئے ہوں گے، مگر تم بھی اگر ان لوگوں کے ساتھ رہتے تو اچھا تھا، سارا بولی۔ میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ سکتا تھا بیٹی، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ یہ معاملہ ختم ہوتے ہی ہم اکٹھے جائیں گے، انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اس طرح مزید وقت گزر گیا۔ بالی نے کھانا بنا کر اتاؤ کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ کرموں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وکی اور شیروز گہری کھائی کے پاس درختوں کے جھنڈ میں روپوش ہیں، جہاں اتاؤ نے انہیں ضرورت کی چیزیں مہیا کر دی تھیں۔ بالی خیمے میں واپس آئی تو شام کے آثار نمودار ہونے لگے تھے، سردی بھی پہلے کی نسبت زیادہ اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ اس نے ان لوگوں کے لیے بھی کھانے کا اہتمام کر دیا تھا۔ جلدی سے کھانا کھا لو، ہمیں نکلنا ہے ابھی، وہ ان کے سامنے کھانے کا تھال رکھتے ہوئے یہ بولی، جس میں بھنا ہوا گوشت، روٹیاں اور ساتھ میں دودھ بھی تھا۔ ابھی نکلنا ہے، سارا حیرت سے بولی۔ ابھی تو شام نہیں ہوئی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مگر مجھے تو جلدی ہے نا، اس نے کرموں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا، جو انتہائی روک بست کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ میں تمہاری بے قراری سمجھ رہی ہوں، مگر ہم ذرا دیر سے نکلیں گے، سارا نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، تاکہ میکال قبیلے والے جشن میں مگن ہو جائیں۔ باگا مئی باہر اپنی سپاہیوں کو ہدایت دے رہی ہے، وہ بھی ہمارے پیچھے رہیں گے تاکہ حالات بگڑنے پر ہماری مدد کر سکیں، بالی بتانے لگی۔ اس طرح تو قبیلہ خالی اور آسان ہدف بن جائے گا، کرمو بولا۔ یہاں مالک اور اس کے خصوصی سپاہی رہیں گے، بالی سے دیکھتے ہوئے بولی، مگر پھر بھی تب تک خطرات منڈلاتے رہیں گے جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔
وہ بولا، اب جو بھی ہے ہم تب تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک ان لوگوں کو سارنگ اور کالکا سے نجات نہ مل جائے۔ بیٹی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ اور میرے سامنے ہو، کرمو نے بالی سے کہا۔ پچھلے 2 سالوں سے وکی کے منہ سے تمہارا نام ہزاروں مرتبہ سن چکا ہوں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جب تمہیں دیکھے گا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، مگر میں اس سے جلد از جلد ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، سارا نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں نے ہجر کا عذاب جھیلا ہے۔ پھر وہ وقت گزارنے کے لیے گفتگو کرتے رہے۔ دم پدم رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ باگا مائی اور مالک کے چہرے تشویش زدہ لگ رہے تھے۔ وہ خیمے میں آ گئے تھے اور حفاظتی اور احتیاطی امور پر بات چیت کر رہے تھے۔ اسی لمحے اتاؤ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوتے ہوئے یہ بولا، مالک ہم نے ایک مشکوک آدمی کو پکڑا ہے، مگر وہ کچھ بول نہیں رہا۔ کدھر ہے وہ؟ اس نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر پکڑ رکھا ہے ایسے سپاہیوں نے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ چلو چلتے ہیں، مالک نے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ خیمے میں موجود تمام افراد اس کے پیچھے نکل گئے تھے۔ باگا مائی کی تشویش لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ باہر نکلے تو رات کی تاریکی نے شدت اختیار کر لی تھی۔ چاند ابھی فلک کے سینے پر نمودار نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حد نظر تک گور اندھیرے کی حکمرانی تھی۔ وہ مالک کی میت میں تیز قدم سے ایک جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے اسلحہ بردار سپاہی مستعد اور ہمہ قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے رائفلیں، کلہاڑیاں اور نوکدار ڈنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں لوہے کی وزنی نیزیں اور کلہاڑیاں بھی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ نسبتاً نشیبی جگہ پر اتر گئے۔ یہاں چند مسلح سپاہیوں نے ایک بدنما آدمی کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ کچھ بتایا اس نے؟ قریب پہنچتے ہی مالک نے استفسار کیا۔ مالک یہ جگہ ور ہے، کالکا کا خاصم آدمی۔ ایک سپاہی بولا۔ یہ دایاں ماں کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کرنے آئے تھے تم؟ مالک نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیز دھار خنجر اس کی ران میں اتارتے ہوئے پوچھا۔ وہ دبلا پتلا لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ اس نے مالک کے سپاہیوں کی وردی پہن رکھی تھی کہ کچھ نہیں؟ وہ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے بولا، میں تو دایاں ماں سے ملنے آیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ اگر دایاں ماں سے ملنے آتا تو چوری چھپی اور وردی بدل کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا بولی۔ ویسے بھی سب کو معلوم ہے کہ دایاں ماں کو یرغمال بنا لیا ہے سارا نے۔ باگا مائی نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، اور جب سب کو معلوم ہے تو تمہیں کیوں معلوم نہیں؟ اس نے ایک اور تھپڑ جڑ دیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، تاہم بری طرح بلبلا رہا تھا۔ اس کی ران سے بہتا ہوا خون گاج زدہ زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ یہ نہیں بولے گا، اس کی کھال اتار کر مکال قبیلے میں بھجوا دو، مالک نے شفاف لہجے میں کہا، اور اس کے 2 آدمی تیز دھار خنجر نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ مجھے سارنگ نے بھیجا تھا۔ وہ فوراً بول اٹھا، میں اسی کے کہنے پر آیا ہوں۔ دایاں ماں کے خیمے میں کیوں جانا چاہتے تھے؟ باگا مائی نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ میں اس کا پراسرار آئینہ لینے آیا تھا، اس نے بتایا۔ سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ کیوں؟ مالک مستفسر ہوا۔ کیونکہ سارنگ کا کالا علم کا کام نہیں کر رہا۔ وہ اس کے ذریعے کوئی عمل کرنا چاہتا تھا جو صرف دایاں ماں کے آئینے کے سامنے ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ اب میرے کو چھوڑ دو، مالک یہ کالکا کا خاص آدمی ہے، اسے سب کچھ معلوم ہوگا، اتاؤ بولا۔ اگر اسے سب کچھ معلوم ہے تو یہ سب کچھ بتائے گا، اس نے کہا اور اپنے خنجر بردار آدمیوں کو اشارہ کر دیا۔ انہوں نے اس کے جسم پر خنجر سے کٹ لگا کر اس کی کھال کھینچنا شروع کر دی تھی۔ رک جاؤ، میں سب کچھ بتاتا ہوں، وہ ذبح ہوتے بکری کی طرح ڈکراتے ہوئے بولا۔ مالک کے اشارے پر اس کے آدمی فوراً رک گئے، جبکہ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ باغی سردار پر گولی کس نے چلائی تھی؟ مالک نے استفسار کیا اور وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گیا۔ شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ یہ نہیں بتائے گا، کام شروع کرو، مالک گرایا۔ بتاتا ہوں، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، میں نے گولی چلائی تھی۔ کس کے کہنے پر؟ باگا مائی گرج کر بولی، مجھے داری نے کہا تھا۔ کالکا کو بھی معلوم تھا؟ داری؟ مالک بے یقینی سے بولا۔ باغی سردار کی بیوی ایسا کیوں کرے گی؟ مجھے نہیں معلوم، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سارنگ کہاں ہے؟ مکال قبیلے کے گھوڑوں کے استبل میں، اس نے بتایا۔ اور دایاں ماں؟
داری اس سے ساتھ لے کر قبرستان لے گئی تھی۔ اب باغا مائی کا ماتھا ٹنکا۔ وہ سمجھ گئی کہ داری پراسرار آئینے کے ذریعے قبرستان میں دایا ماں سے کوئی شیطانی عمل کروانا چاہتی تھی۔ کام ختم کرو، وقت آ گیا ہے، مالک نے کہا، اور اس کے ایک آدمی نے جگاور کو نرخرا کاٹ دیا۔ باغا مائی بری طرح الجھی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ باغی سردار کی وفادار بیوی ہی اس کے قتل میں ملوث ہوگی۔ رات کے گہرے اندھیرے قبرنما تاریکی میں تبدیل ہو چکے تھے۔ سنسناتی ہوئی یک بستہ ہوائیں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ حد نظر تک ٹیلے، خودرو جھاڑیاں اور بلند و میانہ قامت درخت زمین کے کشادہ سینے پر پھیلے ہوئے تھے۔ زمین پر گرد و غبار اور دھول کی تہیں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ گھاس زدہ زمین سے ٹبے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ سب سے آگے سارا اور اس کے عقب میں رابعہ اور عطاؤ رائفلیں تھامے محتاط اور چوکس انداز میں اپنے چاروں اطراف میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب لاہ عمل تبدیل ہو گیا تھا۔ جگاور سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق دایا ماں کو میکال قبیلے کے قبرستان میں لے جایا گیا تھا، جہاں وہ اس سے کوئی شیطانی عمل کروانا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جگاور کو اس کے خیمے سے پراسرار آئینہ چرا کر لانے کے لیے بھیجا تھا، مگر ان کی بدقسمتی کہ نہ صرف وہ پکڑا گیا بلکہ تمام راز اگل کر جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ جگاور دایا ماں کے خیمے سے پراسرار آئینہ چرانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اب وہ لوگ شیطانی عمل کیسے کریں گے؟ سارا کے عقب میں چلتی ہوئی رابعہ اچانک بولی۔ میں اس سے متعلق کچھ نہیں جانتی، سارا نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، عطاؤ بولا۔ وہ پراسرار آئینے میں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ اب چونکہ انہیں آئینہ نہیں ملا تو وہ دایا ماں کو کسی اور طریقے سے مجبور کریں گے۔ تو کیا وہ مان جائے گی؟ سارا مستفسر ہوئی۔ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ بولا۔ گور اندھیرے میں محتاط روی سے چلتے ہوئے وہ خود بھی پراسرار ہولوں کی طرح لگ رہے تھے۔ رابعہ بہت پرجوش اور خوش نظر آ رہی تھی، تاہم اس کے چہرے پر انجانے خوف اور وسوسوں کے تاثرات بھی بآسانی محسوس کیے جا سکتے تھے۔ وہ وکی سے ملنے اور اسے صحیح سلامت دیکھنے کے لیے بے قرار تھی، مگر موجودہ مخدوش اور خونی حالات کے پیش نظر مطمئن بھی نہیں تھی۔ جگاور واپس نہ گیا تو وہ جان جائیں گی کہ وہ پکڑا گیا، مارا گیا ہوگا۔ سارا عطاؤ سے گویا ہوئی۔ داری اور کالکا اپنے لوگوں کے مرنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جگاور کے پیچھے کسی اور کو بھی بھیجا ہو، اس نے ایک اغلب امکان کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر 100% انہیں خبر مل چکی ہوگی، رابعہ نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں قبرستان کی بجائے میکالی قید خانے کی طرف جانا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ میری چھٹی حس مسلسل کسی خطرے سے آگاہ کر رہی ہے۔ سارا اس سے متفق ہوتے ہوئے بولی۔ وہ کون ہے؟ عطاؤ نے سادگی سے استفسار کیا۔ یہ ایک احساس بلکہ نظر نہ آنے والی طاقت کا نام ہے، رابعہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بتایا۔ جیسے دایا ماں کے پاس نظر نہ آنے والی طاقتیں ہیں، وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ تم فضول میں اپنا سر کھجا رہے ہو، سارا بولی۔ یہ بتاؤ کہ میکالی قید خانے کس طرف ہیں؟ وہ میں جانتی ہوں، رابعہ نے کہا۔ ہم قبرستان سے چند فرلونگ پیچھے ایک پگڈنڈی پر جائیں گے، وہ سیدھی ہمیں قید خانے کی جانب لے جائے گی۔ تم تو کافی کچھ جانتی ہو۔ اس ٹبے پر میں 2 سال سے بھٹک رہی ہوں، یہاں تک کہ میں نے کالے جنگل میں بھی بہت وقت گزارا ہے۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں، تم نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ یہ پگڈنڈی میکالی قید خانوں کی طرف جاتی ہے، اچانک عطاؤ نے کہا، اور ان کی گفتگو تمام ہو گئی۔ ہم ایک بہت خطرناک مہم پر نکلے ہیں، ہمیں بہت محتاط اور چوکس رہنا ہوگا، سارا نے کہا، اور عطاؤ کی میت میں پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ اس کے عقب میں رابعہ بھی انتہائی چوکس اور کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھی۔ وہ کم و بیش نصف گھنٹے تک خاموشی اور تناؤ کی کیفیت میں چلتے رہے۔ یہ انتہائی خطرناک اور حساس علاقہ تھا، کہیں بھی کسی دشمن سے سامنا ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد گھنے اور بلند و بالا درختوں کا ایک گھنا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاریک اندھیرے میں بلند و بالا درخت ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ مزید 15 منٹ چلنے کے بعد انہیں دور سے آئینی پنجرے نظر آنے لگے، جو ساخت اور وضع میں ہو بہو انہی پنجروں جیسے تھے جیسے اس نے مالک کے قبیلے میں دیکھے تھے، مگر یہ تعداد میں ان سے زیادہ اور مضبوط تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہاں انہیں کوئی پہرے دار یا میکالی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر انہیں یہ دیکھ کر حیرت سے زیادہ تشویش ہونے لگی تھی کہ ان پنجروں میں ایک بھی قیدی نہیں تھا۔ وہ تینوں الگ الگ ہو کر مختلف جگہوں پر دایا ماں کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہاں تو وہ کیا کوئی ذی روح بھی نہیں تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ مکالیوں کو ہمارے آنے کی خبر تھی۔ سارا نے سرگوشی کی۔ تیار رہنا، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قبرستان میں گئے ہوں۔ رابعہ نے امکان ظاہر کیا۔ شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کر دی۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ اب سوچو کرنا کیا ہے، سارا نے کہا۔ اگر کرموں نے وکی اور شیروز کو مطلع کر دیا ہوگا تو یقیناً وہ بھی اسی طرف آئیں گے۔ اسی لمحے عطاؤ بھاگتا ہوا آیا اور آہستگی سے بولا، ادھر مکالی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، ان میں ایک زندہ مگر شدید زخمی ہے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ جگہ جگہ بکھری ہوئی خس و خاشاک اور خون کے دھبوں سے لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہاں دو گروہوں کے درمیان خونی تصادم ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پنجروں کے پاس پہنچ گئی، جہاں لہو میں لتھڑی ہوئی 4 لاشیں اور ایک زخمی آدمی تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا۔ جلدی بتاؤ یہاں کیا ہوا تھا؟ سارا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے سینے میں دل سے ذرا نیچے ایک شگاف تھا جس میں سے خون ابل ابل کر زمین پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ بلا شبہ اسے گولی ماری گئی تھی۔ 2 شہری آئے تھے اور وہ ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، انہوں نے میرے سب ساتھیوں کو مار دیا۔ سارا کے ساتھ رابعہ کا دل بھی دھڑک کر رہ گیا تھا۔ انہیں اندازہ کرنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ وکی اور شیروز تھے۔ سارنگ کہاں ہے؟ قبیلے میں جشن ہو رہا ہے، وہ وہیں ہے، اس نے بلا تامل بتا دیا۔ ہم نے سنا تھا کہ تم لوگ دایاں ماں کو لے کر قبرستان جا رہے ہو۔ میں اس بارے کچھ نہیں جانتا۔ اس کے لہجے میں سچ کی پختگی تھی۔ دایاں ماں ہے کہاں؟ سارا مستفسر ہوئی۔ وہ اسے ساتھ لے گئے، اس نے بدقسمتی تمام کہا۔ یہ خبر ان کے لیے طمانینت بخش ثابت ہوئی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زخمی سپاہی اس دوران دم توڑ چکا تھا اور وہ وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے واپس پکنڈی کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ دایاں ماں کو کہاں لے گئے ہوں گے؟ رابعہ نے کہا۔ ظاہری بات ہے قبیلے، عطاؤ بولا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ سارا نے خدشہ ظاہر کیا۔ تم سوچ کیا رہی ہو؟ رابعہ مستفسر ہوئی۔ ہم مکال قبیلے جائیں گے اور لوگ جشن میں مصروف ہوں گے۔ ہم سارنگ اور کالکا کو ختم کر دیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، عطاؤ بولا۔ جب تک کام ہو نہ جائے مشکل ہی لگتا ہے، وہ بولی۔ پر کام پورا نہ ہوا تو مشکل بڑھ جاتی ہے۔ عطاؤ نے پہلی مرتبہ عقل مندی کی بات کی تھی۔ اب سوچو مت اور ہمیں مکال قبیلے میں لے چلو، سارا نے کہا تو وہ سعادت مندی سے ان کی جانب آگے چلنے لگا۔ دم بدم رات مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ اماؤس کی رات تھی۔ بعض دفعہ وہ اپنے ہی سایوں سے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ کم و بیش 20 منٹ بعد پگڈنڈی اختتام پذیر ہوئی اور وہ دھول سے اٹی ہوئی ایک سڑک پر پہنچ گئے جو نہ ہموار اور قدرے دشوار گزار بھی تھی۔ سرد ہواؤں کا شور اور زور بائم عروج پر تھا۔ سارا نے رابعہ کا ایک کھلا ڈلا گرم سوٹ پہن رکھا تھا۔ ان کے پاس رائفلیں اور خنجر بھی تھے۔ تاہم سارا اس وقت اپنی پسندیدہ ٹیلکیو ایم سنائپر گن کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ محتاط روی سے آگے بڑھتے رہے۔ قریباً نصف گھنٹے بعد وہ مکال قبیلے کے قریب پہنچ گئے۔ اب انہیں ڈھول کی ڈھم ڈھم اور لوگوں کا شور و غل سنائی دینے لگا تھا۔ کیروسین سے چلتی متعدد لالٹینیں دور سے جگنوں کی طرح ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، تاہم جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے روشنیاں واضح ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ مکال قبیلے کے وحشی اپنی بے ڈھنگی آوازوں میں بے سری گیت گا رہے تھے۔ تا دیر چلتے رہنے کے باوجود بھی سفر اختتام پذیر کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بلا شبہ یہ غیر متوازن اور گرد و غبار سے اٹکی ہوئی سڑک کی مہربانی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد بالآخر وہ قبیلے کی حدود کے قریب پہنچ گئے۔ آبادی اور خیموں کے لحاظ سے یہ ٹبے کا سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ ان لوگوں کا روزگار لوٹ مار اور پسندیدہ مشغلہ قتل و غارت گری تھا۔ عطاؤں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ باغی سردار تمام قبائل کا سربراہ اور سرکردہ سردار تھا۔ تمام قبائل کے فیصلے اور جرگوں کی سربراہی بھی وہی کرتا تھا۔ ماضی میں ایک خونخوار قبیلے سے اس کا تصادم ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مذکورہ قبیلے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ داری اسی برباد و مقبوضہ اور مفتوح قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، جسے اس نے قیدی بنایا اور بعد میں شادی کر لی۔ تو داری نے مدتوں پرانا انتقام اب لیا ہے۔ عطاؤ کی بات سن کر سارا نے تبصرہ کیا۔ ٹبے کی روایات میں انتقام ہمیشہ جوان رہتا ہے، یہ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تو صلح نامے پر اپنے خون سے انگوٹھے لگا کر مکر جاتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قتل کر دیتے ہیں۔
عطاؤ بولا، یعنی یہ لوگ دین اسلام کے بھی قائل ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا، نہ ہونے کی حد تک۔ اس بار رابعہ گویا ہو اور آہستہ آہستہ جو تھوڑا بہت دینی شعور تھا وہ بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ مسلمان کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہمارے تہذیب یافتہ معاشرے میں بھی ہو رہا ہے، سارا نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم بھی اب نام نہاد مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم لوگ جاہل نہیں ہیں، جبکہ یہ لوگ جاہل، گنوار اور ان پڑھ ہیں۔ رابعہ نے کہا، ان لوگوں کی کوئی گائیڈ نہیں کرتا، کوئی انہیں نہیں سمجھاتا کہ غلط یا صحیح کیا ہے، مگر باغا مائی اور مالک ان جیسے نہیں لگتے، وقت پڑنے پر یہ بھی ان جیسی ہی ہو جاتے ہیں، بس 19-20 کا فرق ہے، اور یہ 19-20 کا فرق بھی میری وجہ سے ہے۔ رابعہ بولی، بالی میں سب جانتا ہوں۔ اچانک عطاؤ بول پڑا، جاہل کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے تمہاری کہانی سن کر معلوم ہوا تھا۔ تم ہمیں لاکھ برا کہو مگر ہم داؤد مکرم اور کرم کمال جیسے ہرگز نہیں ہیں۔ میں تم لوگوں کو برا نہیں کہہ رہی۔ وہ ٹھٹک کر رکتے ہوئے یہ بولی، اور داؤد مکرم کون تھا؟ تم لوگوں میں سے ہی ایک تھا، اس ٹبے سے اٹھ کر شہر پہنچا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سارا نے رک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر وہ ہمارے قبیلے سے نہیں تھا۔ عطاؤ نے کہا، وہ ٹبے سے بھاگ کر کالے جنگل میں چلا گیا تھا، پھر وہاں کئی مہینوں تک بھٹکتا رہا۔ اس وقت اس کی عمر 6-7 سال کے لگ بھگ تھی، مگر پھر وہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی تھا۔ سارا بولی، کیا تھا؟ عطاؤ اس سے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے پڑھا لکھا آدمی تھا، سارا اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ ہاں، وہ کالے جنگل سے پتہ نہیں کس طرح شہر پہنچ گیا اور وہاں کسی بڑے آدمی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، کسی نے اسے تعلیم دلوائی تھی، مگر وہ فطرتاً وہ ایک درندہ صفت آدمی تھا۔ رابعہ نے کہا، تعلیم بھی اسے انسان نہیں بنا سکی تھی۔ تعلیم انسان نہیں بناتی، بس پڑھنا لکھنا سکھاتی ہے، اصل چیز تو تربیت ہوتی ہے۔ سارا بولی، اسے میڈم فائزہ یاد آ گئی تھی، وہ تعلیم یافتہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے معمار بھی تھی۔ ایسا ہی کردار داؤد مکرم کا تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس قبیلے سے تھا۔ رابعہ نے کہا، تو پھر اس سے متعلق یہ باتیں یہ اس نے مجھے خود بتائی تھیں۔ کب؟ جب وہ مجھے ٹبے پر اپنے قبیلے میں چھوڑنے جا رہا تھا، اس نے انکشاف کیا اور سارا بری طرح چونک کر رہ گئی۔ پھر میں بھاگ گئی اور مجھے باغا مائی مل گئی۔ تو تمہیں اس رات اسی ملعون نے اغوا کیا تھا؟ نہیں، کرم کمال نے۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا، اس نے داؤد مکرم سے 1 کروڑ روپے اور اپنی نوکری کی سلامتی کے عوض مجھے ایک درندے کے حوالے کر دیا۔ مگر وہ تو تمہارا باپ ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ وہ زردگی سے بولی، کاش میں اسے اپنے ہاتھوں سے جنم واصل کر پاؤں۔ وہ جنم واصل ہو چکا ہے۔ اب سارا نے انکشاف کیا، میرے ہاتھوں۔ تم مجھے اور کتنی اچھی خبریں سناؤ گی سارا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ مگر وہ تمہیں ٹبے پر چھوڑنے کیوں آیا تھا؟ سارا مستفسر ہوئی۔ کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف بہت زیادہ ثبوت تھے اور وہ مجھے مارتا تو وہ منظر عام پر آ جاتے۔ یہ اس سے میں نے کہا تھا، چنانچہ وہ مجھے یہاں لے آیا، مگر مجھے یہاں لانے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ وہ کیا؟ اس شیطان کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ تیسرا انکشاف تھا، مگر میں موقع ملتے ہی بھاگ گئی، چنانچہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس قبیلے سے ہے۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ وہ ثبوت تمہیں خوش ہوتے ہوئے منظر عام پر آ جاتے؟ ایسا کچھ نہیں تھا، بس اس کے ذہن میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہم نے تو سب کچھ راحت محسن کے حوالے کر دیا تھا۔ سارا کچھ نہیں بولی اور اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اسے سینے سے لگا لیا، جبکہ عطاؤ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ باغا مائی نے مجھے ابتدائی دنوں میں دایاں ماں کے پاس رکھا اور پھر اسی کے کہنے پر مجھے اپنی بیٹی بنا لیا، وہ بتاتی چلی گئی۔ دایاں ماں کے مطابق مجھے اللہ نے قبیلے میں خوشحالی کا سبب بنا کر بھیجا تھا۔ مالک نے کچھ نہیں کہا، اس کی جرأت نہیں کہ دایاں ماں اور باغا مائی کے فیصلے کے آگے سر اٹھائے۔ آہستہ آہستہ میرے اخلاق، رویے اور قبیلے کی خوشحالی نے اسے بھی قائل کر لیا۔ ویسے بھی فطرتاً وہ ایک نرم خو آدمی ہے، اسی وجہ سے سارنگ نے بھی تمہیں برداشت کیا، ورنہ تم بھی دوسرے لڑکیوں کی طرح مار دی جاتی۔ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، اب بس کرو، ہم میکال قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں، عطاؤ نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بالی نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ اب وہ ایک ڈھلوان نما پگڈنڈی سے نیچے اتر رہے تھے، شور و غل اور بے سرے گیتوں کی آوازیں بددستور ان کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ یہ قبیلے کا عقبی حصہ تھا، جہاں بڑے بڑے ڈنڈے زمین میں گاڑ کر ان پر موٹے اور مضبوط رسے باندھے گئے تھے، تاہم انہیں بآسانی پھیلا کر وہ آگے بڑھ سکتے تھے۔
یہاں پر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں مگر آج نظر نہیں آ رہے، عطاؤ نے بتایا۔ جشن میں مگن ہوں گے، سارا ان گنت لالٹینوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر داری ایسی غفلت نہیں کر سکتی۔ وہ پرخیال انداز میں گویا ہوا۔ تمہارا مطلب کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، وہ مضبوط رسے کو اپنے تیز دھارے خنجر سے کاٹتے ہوئے بولا، کیونکہ دایاں ماں کو قبضے میں لے کر وہ ہمیں کمزور سمجھ رہی ہے۔ حالانکہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یہاں دشمن کو کمزور ہی سمجھا جاتا ہے، بھلے وہ وسائل اور طاقت میں 4 گنا ہی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، رابعہ نے بتایا۔ یہ کیا منطق ہوئی؟ سارہ نے کہا۔ منطق یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے دشمن کو طاقتور سمجھتے ہی شکست ہو جاتی ہے، اعتماد اور کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ کانفیڈنس ہے۔ پولیس نے ایک دفعہ ہمیں گھیر لیا تھا، ہم نے اس سے سارا چھین لیا، عطاؤ بولا۔ کانفیڈنس؟ سارہ نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ یہ شاید ایمونیشن سمجھ رہا ہے۔ قبیلے کا سب سے ذہین آدمی ہے یہ، سارہ نے کہا اور وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ یہ قبیلے کا عقبی حصہ ہے، میں یہاں باغم مائی کے ساتھ کئی بار آ چکی ہوں، بالی نے بتایا۔ ہم اسی راستے سے اندر جائیں گے، عطاؤ نے رسہ کاٹ کر پھینکتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بارڈر لائن کراس کر کے خیموں کے عقبی حصے کی جانب بڑھنے لگے۔ مذکورہ خیمے ایک میدان میں لگائے گئے تھے، تاہم ان کے چاروں طرف میں بلند و بالا درخت اور محافظوں کی طرح سینہ تانے کھڑے پر اسرار اور ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ بات ان کے لیے باعث طمانینت تھی کہ خیمے خالی اور چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھے۔ تمام لوگ جشن میں مصروف تھے۔ مذکورہ جشن باغی سردار کی باغی اور غدار بیوی نے اس کے قتل اور اپنے انتقام کی تکمیل کی خوشی میں عین اس کے قتل کے روز ہی منعقد کیا تھا، جس میں کالکا اور سارنگ بھی برابر کی شریک تھے۔ نکال قبیلے میں حملے اور سارنگ کی کالکا کے قتل کا فیصلہ سارہ نے خود کیا تھا، جس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ کالکا کے زخمی سپاہی کے مطابق دایاں ماں کو کچھ لوگ وہاں سے لے کر جا چکے تھے، اور دوسری وجہ اب وہ یہ معاملات نمٹا کر واپس جانا چاہتی تھی۔ عطاؤ کی قیادت میں چلتی ہوئی وہ دونوں خیمے کے عقب میں پہنچ گئی تھی۔ رات پچھلے پہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ڈھول کی آواز معدوم ہو گئی تھی، البتہ لوگوں کا شور و غل بدستور جاری و ساری تھا۔ اچھا، میں اب جا رہا ہوں، دفتن ایک آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی اور فوراً اپنی اپنی جگہوں پر ساکت و جامد ہو گئے۔ آواز اسی خیمے سے آ رہی تھی جس کے عقب میں وہ چھپے ہوئے تھے۔ جشن ختم ہونے والا ہے، اب داری اور کالکا سردار سپاہیوں میں انعام بانٹیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تو اب سونے لگی ہوں، تم جلدی آ جانا۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ سارہ کو اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوئی، وہ میاں بیوی تھے، اور میاں اب انعام کے لالچ میں دوبارہ جا رہا تھا۔ اس نے عطاؤ اور بالی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں خیمے کے اگلے حصے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس نے اپنی رائفل لاٹھی کی طرح پکڑ لی تھی۔ اپنے چاروں طرف میں دیکھتی ہوئی وہ دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ دیگر خیموں کے آس پاس اسے کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا، شاید انعام کے لالچ میں ہر کوئی جشن میں پہنچ گیا تھا۔ اسی لمحے خیمے کا دروازہ متحرک ہوا اور ایک لمبا ترنگا آدمی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کا منہ مخالف سمت میں اور پشت سارہ کی جانب تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، سارہ نے رائفل کو لاٹھی کی طرح بلند کیا اور اس کے سر میں دے مارا۔ اوہ! اس کے منہ سے درد انگیز کراہ نکلی اور فوراً ڈھیر ہو کر ساکت ہو گیا۔ اس کا سر 2 حصوں میں بٹ کر رہ گیا تھا۔ پہلی کامیابی پر عطاؤ نے سارہ کو داد آمیز نگاہوں سے دیکھا اور زمین پر پڑے ہوئے یقینی مردہ آدمی کو گھسیٹ کر خیمے کے عقبی حصے میں لے گیا۔ کیا ہوا گامن؟ اندر سے عورت نے استفسار کیا، مگر گامن اسے زخم مفارقت دے کر رخصت ہو چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سارہ خیمے کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کیروسین کی بھرپور تعامل سے ایک لالٹین روشن تھی، جس کی روشنی میں اس کے سامنے کھڑی ایک جوان سال عورت اسے بے یقینی سے گھور رہی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا زرق برق لباس پہن رکھا تھا، یقیناً وہ بھی جشن سے ہو کر آئی تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور دراز قامت عورت تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے ناگوارگی سے استفسار کیا، اور میری آدمی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ مر چکا ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، وہ رائفل اس کی سینے پر رکھتے ہوئے گھرا کر بولی۔ وہ مر چکا ہے تو میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی، چلاؤ گولی، اس نے بے جگری سے کہا۔ سارہ اسے تولتی ہوئی نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر بولی، جیسے تمہاری مرضی، اس نے کہا اور بلٹ
چڑھا کر ٹائگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانے لگی۔ اگر تم دایاں ماں کو لینے آئی ہو تو میں تمہارے ساتھ تعاون کر سکتی ہوں۔ وہ اچانک بولی۔ اس کے چہرے پر خوف کا شعبہ تک نہیں تھا۔ دایاں ماں یہاں نہیں ہے، میں جانتی ہوں، سارا اسے متذبذب نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مگر تم تعاون کیوں کرو گی؟ کیونکہ میں دایاں ماں کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ اور وہ گامن جو باہر مرا پڑا ہے، اس نے خیمے سے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ میکال قبیلے میں کسی کا مر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ بولی۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ تو کیسا آدمی تھا یہ؟ انتہائی ظالم اور بے رحم، اس نے کہا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ اس کے بعد میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ تمہارا شوہر تھا، سارا نے خیال ظاہر کیا۔ ہمارے ہاں شوہر نہیں ہوتے، چنانچہ یہ بھی میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ میں اس کے قبضے میں تھی۔ اب سارا کو اس کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تم آزاد ہو، اس نے گن نیچے کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام نہاد شوہر مر گیا اور اب مجھے کسی اور وحشی کے ساتھ رہنا پڑے گا، یہی یہاں کا رواج ہے، اس نے تاثر لہجے میں کہا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے بھی مار دو۔ مگر میں ایک نہتی اور بے قصور عورت کو کیسے مار سکتی ہوں؟ وہ دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ تم اتنی جلدی کسی پر بھی اعتماد کر لیتی ہو، وہ کب سے بولی۔ نہیں، مگر جھوٹ بولنے والوں کی آنکھیں اور لہجہ ساتھ نہیں دیتا۔ اگر تم نے دایاں ماں کو پسند کرتی ہو تو یقیناً قابل اعتبار ہو۔ تم دایاں ماں سے میرا نام لے کر پوچھنا، اس نے کہا۔ مگر مجھے تمہارا نام معلوم نہیں۔ میرا نام شابی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اور بتا دو کہ دایاں ماں میکال قبیلے کی قید میں ہے۔ کیا؟ سارا کے لہجے میں بے یقینی در آئی۔ مگر ہم نے میکالی زندانوں میں ایک زخمی سپاہی سے معلومات لی تھی۔ اس کے مطابق دایاں ماں کو کچھ لوگ ان سے چھڑوا کر لے گئے ہیں اور تم نے مان لیا، شابی نے کہا۔ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس وقت قید میں ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہاں؟ جہاں جشن ہو رہا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ سارا نے استفسار کیا۔ نہیں، مگر تم چلی جاؤ، میں گامن کی لاش گھسیٹ کر اندر کر دوں گی، ورنہ یہاں ابھی کہرام مچ جائے گا۔ بعد میں داری اور کالکا کو کیا جواب دو گی؟ میں بھی چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ دایاں ماں کے ساتھ۔ تم اتنی پر یقین کیوں ہو کہ ہم اسے چھڑوا لیں گے؟ مجھے تم پر نہیں، دایاں ماں پر بھروسہ ہے، وہ اس سے پہلے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ ٹھہرو، پہلے مجھے باہر جانے دو، سارا جلدی سے آگے بڑھی۔ اسی لمحے اتاؤ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ دفتن شابی پر نظر پڑتی وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اتاؤ، تم بھی اس کے ساتھ ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، مگر تم؟ اب یہ فیصلہ کرو کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں، یہ دایاں ماں کی خاص عقیدت مند شابی ہے۔ اب وہ سارا سے مخاطب تھی۔ میں جانتی ہوں، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ بولی۔ تو پھر دیر مت کرو، جلدی جاؤ، دایاں ماں مشکل میں ہے مگر وہ ہمارے ساتھ دے گی، شابی نے کہا۔ وہ اسے چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ رابعہ باہر ان کی منتظر تھی۔ ڈھول کی ڈھم ڈھم کے بعد اب شور و غل بھی تھم گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس جانب بڑھنے لگے جہاں کالکا اور داری سپاہیوں میں انعامات تقسیم کر رہے تھے۔ اس دوران شابی نے گامن کی لاش غائب کر دی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے ہونٹوں میں دبے ہوئے سگار کے کثیف دھوئیں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بند کمرے میں کئی گھنٹوں سے بیٹھا گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور سیاہ حلقے اس کی بے چینی، خوف اور بے خوابی کے غماز تھے۔ کئی لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور زمان اندر داخل ہوا۔ سر، حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، وہ بلا تمید بولا۔ اوپر سے ایس پی کی بچی نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ دیکھو زمان، ہمارا دشمن فریا نہیں، سارا اور اس کے ساتھی ہیں۔ مگر وہ تو مر چکی ہے، زمان نے حیرت سے کہا۔ وہ زندہ ہے۔ آج پولیس نے کاشی اور قاسم کو بھی گرفتار کر لیا ہے، راحت معین نے بتایا۔ وہ بھی یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، اس بار وہ بھرپور اور فیصلہ کن حملہ کرے گی۔ وہ ہر بار بھرپور حملہ ہی کرتی ہے، اس نے یاسیت زدہ لہجے میں کہا۔ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ وہ مستفسر ہوا۔ میرے پاس ایک خنجر ہے، راحت معین رازداری سے بولا۔ فریا نے ایک لڑکی کو شوکت کے گھر بھیجا ہے۔ وہ لڑکی وکی اور سارا کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ کیسے سر؟ وہ ایسے کیسے کاشی اور قاسم کے ساتھ ہی لایا گیا ہے۔ ان کا ایک آدمی پولیس مقابلے میں مارا گیا جبکہ ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو پھر اسے اٹھا لیتے ہیں۔ وہ پرجوش ہو گیا۔ ہاں، اس طرح وہ ترپ کا پتہ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا اور فریا، وکی اور سارا سب ہماری مٹھی میں آ جائیں گے۔ کام ہو جائے گا سر، اس نے کہا۔ تو پھر کام پر لگ جاؤ، میں حالات معمول پر آنے تک یہیں محفوظ ہوں۔
اوکے سر، زمان نے سعادت مندی سے کہا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی راحت موئن گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وقت نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ وہ اپنے ڈرائیور زمان کے ابھائی گاؤں میں اس کے گھر میں روپوش ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آج اس کے ساتھ کوئی دوست، کوئی کاروباری ساتھی اور ہمدرد نہیں تھا۔ اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ اس بار آرڈر اتنے سخت تھے کہ ضمانت قبل از گرفتاری بھی ممکن نہیں تھی۔ اس نے اپنے حلقہ احباب میں حکام بالا، افسران اعلیٰ اور سیاسی رہنماؤں سے بھی رابطے کیے تھے، مگر نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات۔ راحت موئن صاحب، بات ابھی ہمارے ہاتھ سے نکل کر اوپر چلی گئی ہے۔ الفاظ مختلف مگر سب نے یہی بات کی تھی۔ چنانچہ وہ زمان کے ساتھ اس کے آبائی گاؤں پہنچ گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں مشکل میں ہی دوستوں کا پتہ چلتا ہے، اس نے سوچا اور تعصب کے ساتھ سر ہلانے لگا۔ زمان اس کا ڈرائیور ہی نہیں، دست راست و ہمراز بھی تھا۔ پچھلے دنوں جب قانون کی مشینری متحرک ہوئی تو وہ بھی حرکت میں آ گیا۔ اب ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں بتایا۔ مجھے خبر مل چکی ہے زمان، وہ بولا۔ اس بار آئی جی نے از خود نوٹس لیا ہے۔ سارا کی رینج روور تباہ اور اس کا نائب آدمی مارا گیا، جبکہ وہ اور شہروز لاپتہ ہیں۔ شنید یہ بھی ہے کہ سارا اور شہروز مر چکے ہیں، زمان نے بتایا۔ اغلب امکان تو یہی ہے۔ کالے جنگل سے کبھی کوئی واپس تو نہیں آیا آج تک۔ یہ بھی نہیں آئیں گے وکی کی طرح، زمان نے کہا۔ مگر سارا پر حملہ ہماری سنگین غلطی ثابت ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوگا سر؟ کچھ دن روپوش ہو جاتے ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ نئی خبر 2-4 دن ہی گرم رہتی ہے، یہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سر، ہوم سیکرٹری اور گورنر سے بات کر کے دیکھیں، اس نے مشورہ دیا۔ وہ جو سی ایم آئی ٹی انچارج مظفر ہے، سنا ہے کہ وہ تو آئی جی تک کی بھی انکوائری کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بری خبروں کا محرک و محور بننا پسند نہیں کرتا، اور مظفر کسی کی انکوائری کسی جواز کے بغیر تھوڑی کر سکتا ہے۔ راحت موئن نے پریشان لہجے میں کہا۔ تو پھر میرا گھر حاضر ہے، وہاں کچھ دن رہتے ہیں، حالات ٹھیک ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ زمان کا مشورہ اسے پسند آیا تھا، چنانچہ شام سے پہلے وہ اس کے گھر پر پہنچ گیا۔ زمان اپنی روایت کے مطابق مہمان نواز اور وفادار تھا۔ اس کے خاندان کے لوگ مہمان اور پناہ گزین کے لیے جان تک دے سکتے تھے۔ تاہم راحت موئن سے متعلق اس نے کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ اس نے ایک ہی بیٹی تھی جو ہاسٹل میں رہتی تھی، اور اس کی بیوی اپنی ساس کے ساتھ گھر پر رہ رہی تھی، چنانچہ ان دونوں کو کسی طرح کی دقت نہیں ہوئی۔ اچھا خاصا اور وسیع عریض گھر تھا۔ راحت موئن اس کے ساتھ ٹیکسی میں آیا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ وہ بیٹھک میں رہ رہا تھا اور گھر سے باہر تو وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ پولیس یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے ڈرائیور کے ہاں بھی پناہ لے سکتا ہے۔ وہ تندہی کے ساتھ اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور ادھر زمان پیاری کو اغوا کرنے نکل پڑا تھا۔ احتیاطی تدابیر کے تحت راحت موئن کا سیل فون بھی پاورڈ آف تھا تاکہ اس کی لوکیشن ٹریس نہ کی جا سکے۔ زیادہ ایمرجنسی کی صورت میں زمان اپنے بیوی کے فون پر اس سے بات کر لیتا تھا۔ اب وہ پیاری کو یرغمال بنا کر سارا اور فریہ سے اپنی شرائط منوانا چاہتا تھا، مگر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ اس کے پاپوں کا گھوڑا کانوں تک بھر چکا تھا۔ سارا پر قاتلانہ حملے کے علاوہ اس کے کئی اور جرائم کے شواہد بھی فریہ نے حاصل کر لیے تھے۔ راحت موئن کے ذرائع کے مطابق پیاری نامی لڑکی سارا اور وکی کے قریب ترین اور ان کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اسے خبر مل گئی تھی کہ وہ ہیڈ کانسٹیبل شوکت کے گھر پہنچ گئی ہے۔ یہ بات 100% درست بھی تھی۔ اس وقت وہ لاڈو کے سامنے بیٹھی اسے خوفزدہ ہرنی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ تو تم ہو پیاری، لاڈو اسے دیکھتے ہی بولی۔ ماشاءاللہ، تم تو واقعی میں پیاری ہو، اور پیاری اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جنگل میں ہونے والے خونی واقعے نے اسے بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جعفر کے سینے میں شگاف ہوا تھا اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ اذاں بعد کاشی اور قاسم کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اسے ہوش میں آتے ہی ہیڈ کانسٹیبل شوکت کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا گیا تھا، اور اب اس کی اجنبی ہی نگاہیں لاڈو پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ان دونوں کو بھی مار دیں گے۔ کئی لمحوں بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، لاڈو نرمی سے بولی۔ قاسم اور کاشی کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہیں، اور وکی بھائی، اس پر ایک انسپکٹر کے قتل کا الزام ہے، مگر وہ قتل اس نے نہیں کیا، وہ حوصلہ افزا لہجے میں بولی، اور پیاری کچھ نہ سمجھتے ہوئی بھی تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگی۔
وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھاتی رہی، پھر کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ تب تک شوکت بھی آ گیا۔ کاشی اور قاسم پولیس کسٹڈی میں ہیں، تاہم ان دونوں کو ایک خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے، اس نے لاڈو کو بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ وکی اور سارا کی بازیابی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر میری چھٹی حص مجھے بار بار احساس دلا رہی ہے کہ پیاری کو یہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ لاڈو تائیدی انداز میں بولی۔ راحت محین تل ملایا ہوا ہے، وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے کھانا کھلاؤ، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ شام کے بعد کا وقت تھا۔ ملگجے اندھیرے گہری تاریکی میں تبدیل ہو رہے تھے۔ شوکت کھانا کھا کر ایک مرتبہ پھر جا چکا تھا۔ لاڈو کے اصرار پر پیاری نے بھی کھانا کھایا اور اب وہ کسی حد تک سنبھل بھی چکی تھی۔ تمہارا ابا کہاں گیا ہے؟ پیاری اس سے مستفسر ہوئی۔ وہ تھانے گیا ہے، جلدی آ جائے گا، پھر ہم تمہیں کسی محفوظ مقام پر چھوڑ آئیں گے۔ وکی اور میڈم سارا کیا آنا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے۔ پیاری نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ لاڈو قدرے برہمی سے بولی۔ اگر تم کالے جنگل سے آ سکتی ہو تو وہ بھی آ جائیں گے۔ کالے جنگل میں ہوتے تو آ جاتے، مگر اس موت کے ڈبے سے کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور پھر لاڈو کے اصرار پر اس نے ڈبے کے خونی حالات سے لے کر سارا کے مالک کے لیے ناپسندیدگی تک سب کچھ بتا دیا۔ سچ پوچھو تو اب مجھے بھی ہول اٹھنے لگے ہیں۔ کافی دیر بعد لاڈو نے کہا، وہ وحشی لوگ کون جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ بولی۔ مجھے تو وکی بھائی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ مجھے بھی، کیونکہ میں اسے بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتی ہوں، سامنے بٹھا کر، یہی کہ رابعہ کمال زندہ ہے۔ پیاری نے کہا، تمہیں کاشی نے بتا دیا ہوگا؟ ہاں، اور میں بھی بہت خوش ہوں، رابعہ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر وکی بھائی کے ساتھ۔ وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، لاڈو نے پر یقین لہجے میں کہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمان کی گاڑی ان کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ اس کے ساتھ دو مسلح افراد تھے۔ وہ ہر حال میں پیاری کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے قریبی پولیس تھانے کے انچارج سے ساز باز کر لی تھی۔ میں راحت معین کو منع نہیں کر سکتا، مگر حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ انسپکٹر نے کہا تھا۔ اس بار ڈی ایس پی فریہ بذات خود حرکت میں ہے۔ جناب، تم لوگوں نے صرف آدھا گھنٹہ آنکھیں بند رکھنی ہیں، تب تک ہمارا کام ہو جائے گا، اور کام ہوتے ہی تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ زمان نے اسے گویا لالچ دیا۔ پھر سے دیکھ لینا، حالات سخت اور آدمی زیادہ ہیں اس بار۔ انسپکٹر اپنی قیمت بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں شوکت کو ساتھ لے کر ریڈ پر نکل جاؤں گا۔ گڈ، ڈن ہو گیا، وہ گرم جوشی سے بولا۔ ٹھیک ہے، اس نے کال منقطع کر دی، اور اب ترتیب شدہ لائے عمل کے مطابق وہ شوکت کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بازار میں اکا دکا افراد آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے بھی شوکت کے گھر پر گاڑیوں کا آنا جانا معمول کے خلاف نہیں تھا، چنانچہ اس کی گاڑی قیامت پر بھی شک کے دائرے میں نہیں آئی۔ سب کچھ منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا، مگر اب سب سے اہم مسئلہ اندر داخل ہو کر پیاری کو اٹھانا تھا۔ یہ مشکل بھی لاڈو نے حل کر دی۔ وہ خود ہی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ شوکت سے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، مگر ابا تو تھانے میں ہی ہے، آپ اسے کال کر لیتے۔ اس کا نمبر نہیں لگ رہا، اس نے کہا، اور بجلی کسی سرحد سے پستول نکال کر اس پر تان لی۔ چپ چاپ اندر چلو، ورنہ ابھی اسی وقت ختم کر دوں گا۔ اس کی غراہٹ میں درندے کی سی سفاکیت دار آئی تھی۔ لاڈو کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرو اور تم دروازے پر رہو، وہ اپنے دو آدمیوں کو ہدایت دیتے ہوئے بولا، اور لاڈو کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ کہ کون سی لڑکی؟ لاڈو ہکلا کر بولی۔ زیادہ چالاکی مت کرو، وہ غرایا، ورنہ اس کی بجائے تمہیں لے جاؤں گا۔ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جو شوکت کے ساتھ آئی ہے۔ من اس کے ذہن میں جماکا ہوا۔ یقیناً آنے والی پیاری کی صورت سے آشنا نہیں تھے، چنانچہ ایک فوری خیال کے تحت وہ بولی، میں ہی وہ لڑکی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے ابھی کچھ دیر پہلے شوکت کو ابا کہا ہے۔ تم اس کی بیٹی ہو۔ وہ اوپر والے کمرے میں ہے، اس نے بتا دیا۔ چلو اوپر چلو، وہ اسے پستول کی نال سے ٹوکا دیتے ہوئے غرایا، اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ بھی اس کے عقب میں چلتا ہوا اوپر والے پورشن میں پہنچ گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وکی، قاسم اور کاشی بھی روپوش رہے تھے۔ لاڈو نے آہستگی سے دستک دیتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو پیاری۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا، اور زمان لاڈو کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔